دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں حامد نام کا ایک دھوبی رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے کپڑے دھوتا اور گاؤں والوں کی خدمت کرتا۔ غربت اس کی زندگی کا حصہ تھی، مگر وہ بہت عقل مند اور نیک دل انسان تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ انصاف اور سچائی پر قائم رہتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حامد کے پاس ایک عجیب ساتھی تھا، ایک شیر۔ یہ شیر اسے جنگل سے بیمار اور کافی کمزور حالت میں ملا تھا۔ حامد نے اس کا علاج کیا، اسے کھلایا اور پالا۔ وقت کے ساتھ وہ شیر نہ صرف صحت مند ہوا بلکہ حامد کا وفادار پالتو اور محافظ بھی بن گیا۔ پورے گاؤں میں یہ ایک انوکھا منظر تھا کہ دھوبی کے ساتھ ایک شیر چلتا پھرتا ہے اور ہر جگہ دھوبی کے ساتھ جاتا ہے۔ گاؤں والے اکثر حیران ہوتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنگلی شیر دھوبی کا فرمانبردار ہو؟ کچھ لوگ کہتے یہ اللہ کا معجزہ ہے، کچھ طنز کرتے کہ کل کو یہ شیر دھوبی کو ہی کھا جائے گا، مگر حامد مسکرا کر سب باتیں نظر انداز کر دیتا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ شیر نے اس کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کر لیا ہے۔ ایک دن گاؤں کے رئیس کے گھر سے قیمتی زیورات چوری ہو گئے۔ رئیس نے غصے میں اعلان کیا، یہ کام ضرور کسی غریب کا ہے، اور وہ دھوبی سب سے زیادہ مشکوک ہے، کیونکہ اس کے پاس اچانک شیر پالنے کا خرچ کہاں سے آیا ہوگا۔ سارا گاؤں حامد پر شک کرنے لگا۔ گاؤں کی پنچایت میں اسے بلایا گیا۔ رئیس نے کہا، تم نے زیورات چرائے ہیں، ورنہ ثابت کرو کہ تم بے قصور ہو۔ حامد نے کہا، میں بے قصور ہوں، میرا شیر میرا گواہ ہے۔ اگر میں نے چوری کی ہے تو یہ شیر مجھے ہلاک کر دے گا، لیکن اگر میں سچا ہوں تو یہ شیر مجھے بچائے گا۔ پنچایت میں سب ہنسنے لگے، مگر شیر بالکل خاموش اور مطمئن بیٹھا رہا۔ اصل میں چوری رئیس کے اپنے بھتیجے نے کی تھی، مگر اس نے الزام دھوبی پر ڈال دیا تھا کہ اپنی حرکت چھپائی جا سکے۔ رئیس کا بھتیجا جانتا تھا کہ اگر دھوبی پر الزام ثابت ہو گیا تو ساری دولت اس کے قابو میں آ جائے گی۔ اس نے پنچایت کو دھمکایا، اگر دھوبی کو سزا نہ دی گئی تو میں شہر کے سپاہی بلا لاؤں گا۔ ماحول میں خوف پھیل گیا۔ اسی دوران اچانک شور مچا۔ بھتیجا چپکے سے زیورات ایک تھیلے میں ڈال کر کہیں چھپانے جا رہا تھا، مگر شیر نے اسے دیکھ لیا۔ وہ گرجتا ہوا آگے بڑھا اور بھتیجے کا راستہ روک لیا۔ بھتیجا کانپنے لگا۔ گاؤں والے دوڑتے ہوئے پہنچے۔ تھیلے کو کھولا گیا تو اس میں وہی زیورات نکلے جو چوری ہوئے تھے۔ اب سچائی سب پر ظاہر ہو گئی۔ رئیس شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا، حامد، ہم نے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ تم واقعی عقل مند اور ایماندار ہو۔ یہ شیر تو تمہاری سچائی کی پہچان ہے۔ مگر حامد نے عاجزی سے کہا، یہ میری عقل نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے، اور میرے شیر کی وفاداری ہے جس نے مجھے بچایا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا۔ وہ لوگ رئیس کے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے۔ رئیس کے سپاہی بھی بھاگ گئے۔ ایسے وقت میں صرف حامد اور اس کا شیر سامنے آئے۔ حامد نے اپنے شیر کے گلے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے ساتھی، آج ہمیں اپنے گاؤں کی عزت بچانی ہے، کیا تم تیار ہو؟ شیر نے کہا، میں بالکل تیار ہوں، اور آج تم میرا وہ روپ دیکھو گے جو تم نے پہلے نہیں دیکھا۔ شیر نے زور سے دھاڑ ماری۔ اس دھاڑ سے ڈاکوؤں کے دل دہل گئے۔ شیر آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے ڈاکوؤں کو زمین پر پٹخنے لگا۔ حامد نے بھی اپنی عقل استعمال کی اور شیر کا بھرپور ساتھ دیا۔ پوری رات حامد اور شیر نے ڈاکوؤں کو اچھا سبق سکھایا اور وہ زمین پر گر گئے۔ صبح کے وقت گاؤں والے باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر ڈاکوؤں کے اوپر پہرا دے رہا ہے اور حامد فاتحانہ انداز میں کھڑا ہے۔ رئیس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اے دھوبی، آج تم نے نہ صرف میری عزت بلکہ پورے گاؤں کی جان بچائی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں۔ کچھ دن بعد رئیس نے دھوبی کو کافی رقم اور زمین انعام میں دینے کی کوشش کی،
मगर हामिद ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि लोग मेरी सच्चाई पर यकीन रखें। शेर उसके साथ खामोशी से खड़ा था, जैसे कह रहा हो कि असल दौलत वफादारी है। लेकिन रईस ने कहा कि आज के बाद शेर के खाने पीने का खर्च में उठाया करूंगा, क्योंकि अब ये इस गांव का मुहाफिज भी है। हामिद ने भरपूर खुशी के साथ शेर पर बैठकर पूरे गांव का चक्कर लगाया और गांव वालों से ढेरों दाद वसूल की। गांव वाले भी खुशी से तालियां बजाते न थकते थे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्ल और वफादारी मिलकर इंसान को हर मुश्किल से बचा सकते हैं। झूठ वक्ती फायदा देता है, मगर सच्चाई हमेशा गालिब आती है। हैवान भी इंसान की नेक नीति को पहचान लेते हैं और वफादार रहते हैं। असल दौलत ईमानदारी और इज्जत है, सोना चांदी नहीं।